عیسائی بادشاہ نے مسلمان سپاہیوں کو قید کر لیا۔ وہ جو صحابہ لڑنے کے لیے نکلے تھے، اور لڑنا کیا تھا؟ اصل تو دین کی دعوت دینی تھی، اور اگر نہیں مانو گے تو صلح کرو، جزیہ دو، وہ بھی نہیں مانو گے تو پھر آؤ تلوار مقابلہ کرے گی، تلوار فیصلہ کرے گی۔ اللہ کی شان کہ چند مسلمان ان کے قبضے میں آ گئے۔ ان میں سے ایک نوجوان کو عیسائی بادشاہ نے کہا کہ تم عیسائیت کیوں قبول نہیں کر لیتے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں عیسائیت قبول نہیں کروں گا۔ دوسری دفعہ پیشکش کی، انہوں نے کہا میں عیسائیت قبول نہیں کرتا ہوں۔ تیسری مرتبہ پیشکش کی، پھر منع کر دیا۔ اس نے کیا کیا؟ کہا کہ اچھا ان کو میں دکھاتا ہوں، یہ ہماری پیشکش قبول نہیں کر رہے، ہم ابھی پیار سے بات کر رہے ہیں، اب ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم اللہ کی کیا حکمت تھی اس میں کہ انہی کو منتخب کیا یہ سوال جواب کے لیے اس بادشاہ نے۔ کرنے والی کون؟ اللہ۔ اللہ نے کیا دل میں اس کے ڈالی کہ اس پورے جو 80-82 آدمی تھے، ان میں سے انہی کو بلا کر کے یہ ساری بات چیت کی۔ تھے کون؟ یہ صحابی رسول عبداللہ ابن حذافہ سہمی۔ عبداللہ ایک ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ، یہ ہے عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے، جس کو آج کی زبان میں جولی کہا جاتا ہے نا، بڑے مذاقی صحابی تھے، ہر وقت خوش باش، لوگوں کو ہنسنا ہنسانا۔ لہذا بعض ان کو حذافہ حمار بھی کہتے تھے۔ حمار مانے گدھا، مذاق میں، یعنی ایسے مذاقی صحابی تھے یہ۔ اللہ کی شان ان کو چنا ہے شاید رہتی دنیا تک انسانیت کو دکھانے کے لیے کہ ایسا کھلنڈرا آدمی بھی ایمان میں کیسا مضبوط ہے، کہ میں نہیں چھوڑتا اپنے ایمان کہ اچھا پھر ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ اور وہ پھر مشہور واقعہ ہے کہ ایک یا دو ساتھیوں کو بلا کر اور ایک کڑھاؤ جلا کر، کڑھائی بڑی جو ہوتی ہے حلوائیوں کے پاس، اس میں ان کو ڈال دیا۔ بعضوں نے لکھا ہے تیل کا کڑھاؤ تھا، بعضوں نے لکھا ہے پانی کا کڑھاؤ تھا۔ پانی زیادہ شدید عذاب ہے، تیل میں تو یکدم آدمی ختم ہو جاتا ہے، پانی میں یکدم ختم نہیں ہوتا۔ بعضوں نے پانی کا لکھا ہے۔ لیکن بہرحال جب یہ ہو گیا کہ وہ جل کر راکھ ہو گئے یا کوئلہ ہو گئے، جو بھی ہوا ہوگا، تو ان کو کہا گیا کہ اب آؤ تمہاری باری۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو بادشاہ کو خبر کی گئی کہ اب وہ رو پڑا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا بلا لو ادھر۔ بادشاہ نے کہا تم کو ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے، تم نے اپنے ساتھیوں کی جان خامخواہی خراب کی۔ تو انہوں نے کہا تو میں تو عیسائیت قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ کہا نہیں تو ابھی تو ہمیں خبر ملی کہ تم رو رہے تھے۔ کہا میں رو تو رہا تھا، لیکن میں جان جانے پر نہیں رو رہا تھا، میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ اے اللہ تو نے ایک جان دی ہے، ابھی ڈالے گا ابھی ختم ہو جاؤں گا، اے اللہ کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے میری جانیں ہوتی ہیں اور ایک ایک کر کے تجھ پر لٹاتا جاتا۔ میں بہت کم علم اور کم عقل آدمی ہوں، آپ حضرات بہت سمجھدار ہیں، لگتا ایسا ہے کہ اللہ نے یہ بول ان کے دل میں ڈالے تھے جس کی وجہ سے بادشاہ نے ان کا انتخاب کیا۔ عجیب جملہ ہے، ایک جان ہے ختم ہو جائے گی، کاش کہ اتنی جانیں ہوتی، یعنی ہم اس ایک جان کو بچانے کے لیے صبح سے شام تک اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں۔ اور وہ کیسے لوگ تھے؟ شوہر لنگڑے تھے تو بیوی نے کہہ دیا کہ تم نہیں جا رہے، کہ میں لنگڑا ہوں دیکھ رہی ہوں، کہ نہیں میں تو یہ دیکھ رہی ہوں
کہ تم اللہ کے راستے میں جان دینے سے بھاگ رہے ہو. یہ جو حکم ہے کہ معذور نہ جائیں تو یہ معاملہ نہیں ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم اس وجہ سے بھاگ رہے ہو کہ کہیں شہادت نہ ہو جائے. کہا اچھا تم یہ سمجھتی ہو. بس سواری لی, اس پر سوار ہو گئے, دعا کی, چل پڑے, شہید ہو گئے. وہاں سے واپس لائی جا رہی ہے لاش, اونٹ آتا ہی نہیں ادھر, مدینہ منورہ کی طرف رخ نہیں کرتا. جب ادھر چھوڑتے ہیں وہ آگے چل پڑتا ہے, ادھر کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول عجیب بات ہے, یہ معاذ جو ہے ان کے عمر جو ہے, عمر بن جموح, ان کی لاش کو لے جا رہے ہیں گھر کی طرف تدفین کے لیے, تو جاتا نہیں ہے. کہا گھر والوں کو بلاؤ. گھر والوں کو بلایا گیا. کہا کیا کیا کچھ بات ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا یہ بات ہوئی تھی. کہا اچھا پھر؟ کہا پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائی اور دعا کی, اللہم لا تردنی الی اہلی, اے اللہ اب میرے گھر والوں کی طرف مجھے مت لوٹائی ہو. ہم تو پتہ نہیں شرک کرتے ہیں یا کپڑے باندھ کر کے کہتے ہیں یہ امام ضامن ہے, تجھے امام کی ضمانت میں دے رہی ہوں کہ پھر میں تیری شکل دیکھوں. جان بچانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں, وہاں جان لگانے کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ تیار کیے. حضرت سعد, یعنی یہ وہ لوگ تھے. میں جو آیت تلاوت کی تھی وہ بھول گیا کہ اس کی ترجمہ تو کم از کم آپ کو بتایا تھا, تشریح کر دیتا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَعِبٌ. ارے کیا ہے وَمَا الْحَيَاةُ, دنیا کی زندگی ہے کیا؟ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ, سوائے کھیل کود کے. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کھیل کود. وہ بچے جاتے ہیں ساحل کے اوپر, آپ پکنک پر لے کے جاتے ہیں, وہ ریت سے گھر بناتے ہیں, اور کسی نے اگر ان کو تھوڑا سا پاؤں سے توڑ دیا, کنارہ بھی توڑ دیا, تو لڑ پڑتے ہیں میرا گھر توڑ دیا. رات گزرتی ہے, صبح آتے ہیں دیکھتے ہیں وہ پانی نے اس کو ختم کر دیا ہے, وہ پھر بنانے لگ جاتے ہیں, اور اسی جذبے کے ساتھ کہ میرا گھر ہے. ہم بھی ایسے ہی کر رہے تھے, میرا گھر ہے, دیکھ رہے فلاں آدمی گزر گیا, اس کا گھر یہی رہ گیا, پھر بھی گھر. کیا ہے زندگی؟ الا لہو و لعب, کھیل کود. ماچس کی ڈبیا کو یوں 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 کر کے چلا رہے ہیں, دوسرے نے ہاتھ مار دیا, لڑتے ہیں, میری گاڑی توڑ دی. یہی ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں. ذرا گاڑی پر لگ گیا یوں, اب لڑائی شروع, گالم گلوچ, ہاتھا پائی, مجمع جمع, پیچھے گاڑیوں کی ٹریفک رکی ہوئی ہے, میری گاڑی. ارے آج سے سینکڑوں کروڑوں سال پہلے یہ لکھا ہوا تھا کہ تیری گاڑی یہاں پر ٹکرائے گی, اس کو تو نہیں ڈال سکتا تھا. میں نے کئی دفعہ وہ حدیث نقل کی, صحابہ کے درمیان بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آ گئی ہے وہ ٹل نہیں سکتی تھی. تم سمجھو تمہاری تدبیر نے ٹال دیا ہوگا, تم نے ایسا کیا نا, تم نے فلاں سے کہلوایا اس لیے ایسا ہو گیا, تم نے اتنے مال رشوت میں دیے اس لیے نہ. جو ٹل گئی ہے وہ تمہاری وجہ سے نہیں ٹلی, آ نہیں سکتی تھی, اور جو آ گئی ہے وہ ٹل نہیں سکتی تھی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے, اور یہاں ٹھہر کر کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ, حالانکہ اسی کنٹینیویشن میں اسی سلسلے میں فرما سکتے تھے, لیکن یہاں فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ممکن ہے کہ حدیث میں بھی ایسا ہی ہو کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر اس یقین کے علاوہ, کون سا یقین؟ جو آ گئی ہے ٹل نہیں سکتی تھی, جو ٹل گئی ہے آ نہیں سکتی تھی, اگر اس یقین کے علاوہ کسی یقین پر مرے تو سیدھے جہنم میں چلے جاؤ گے. یہ حضرات صحابہ سے کہا جا رہا ہے. جتنی مقدر میں دنیا ہے اتنی آ کر رہے گی. دو ہی قسمیں ہیں نا دنیا میں چیزوں کی جتنی چیزیں دنیا میں, دو قسمیں. ایک قسم وہ ہے جو میرے مقدر میں ہے, یہ کہیں نہیں جاتی, یہ تھک ہار کر ہمارے پاس آئے گی. مولوی صاحب تھوڑے سے پیسے رکھ لیں, نہیں مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں, تھوڑے سے رکھ لیں.
بھائی مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. نہیں لیتے ہو ٹھیک ہے بھائی جاتا ہوں. جاتے جاتے یہ دیوبند کے بڑے استاد تھے, جاتے جاتے ان کے جوتوں میں رکھ کے چلا گیا, مسجد کے باہر جوتوں میں رکھ کر چلا گیا. اب جب بچے پڑھائی ختم ہوئی نکلے تو حضرت نے, جیسے ہوتا ہے کہ چپل جھاڑی جاتی ہے, جب چپل جھاڑی گئی, جوتا اس طرح کا جوتا جو ہوتا ہے وہ جوتا جھاڑا گیا تو اس کے اندر سے وہ پیسے نکلے. تو اپنے شاگردوں کا دیکھو یہ دنیا ایسی ہے, اس کے پیچھے بھاگو تو یہ آگے بھاگتی ہے, اور اس کو انکار کر دو تو یہ ایسے آتی ہے. جو دنیا کے مانگنے والے ہیں ان کے سر پہ چڑھ کے آتی ہے, جو دنیا کے چاہنے والے نہیں ان کے پاؤں پہ پڑ کے آتی ہے. جو آنے والی ہے وہ جا نہیں سکتی. جتنی دنیا دو طرح کی چیزیں, ایک وہ جو مقدر میں ہے وہ کہیں نہیں جائے گی, وہ جھک مار کے وہ آپ کے پاس آئے گی کیونکہ آپ کے مقدر میں ہے, اور جو آپ کے مقدر میں نہیں ہے اس کو کوئی آپ کو نہیں دلا سکتا. یہ یقین بنایا تھا. ان عمل حیات دنیا الا لہو و لعب, یہ کھیل کود کے سوا کیا ہے, یہ دنیا کی ہے, دنیا کی زندگی حیات الدنیا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ آخرت لَهِيَ الْحَيَوَانُ. ہاں یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ ہے اصل زندگی, جس کو بھولے بیٹھے ہیں. پتہ نہیں ہے کہ آخرت کے گھر کیسا بن رہا ہے. اپنا گھر اچھا بننا چاہیے, ٹائل بھی ہونی چاہیے, اے سی بھی ہونا چاہیے, بجلی بھی ہونی چاہیے, اس میں ٹی وی لاؤنج بھی ہونا چاہیے تاکہ اللہ کے عذاب کو آسانی سے اتارا جا سکے. ٹی وی لاؤنج, ٹی وی کا لفظ, ٹی وی لاؤنج کے نام پر کوئی اگر برآمدہ بناتا ہے تو بنا لے, ٹی وی نہ ہو. آخرت کا گھر تیار ہو رہا ہے نہیں ویسی کوئی فکر نہیں. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, وہ زندگی اصل ہے جو آخرت کے گھر میں ہو تم گزارو. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کہ وہ اس کو جانتے. ہمارے لیے کہا ہے کاش کہ ہم اس کو جانتے. کاش کتنا اچھا, بازوں نے ترجمہ اس طرح کے, کتنا اچھا ہوتا کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی, معلوم ہو جاتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تیار کیا اس کی آخری بات آپ سے عرض کر دوں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ ساتھ ہیں, سامنے لشکر ہے فارسیوں کا, ایرانیوں کا, ان کو خط لکھا ہے, یاد رکھو ہم تم سے مقابلے کے لیے آئے ہیں. تفصیلی خط ہے اور اس میں ایک جملہ لکھا ہے, جو لوگ میرے ساتھ ہیں وہ موت کو ایسا محبوب رکھتے ہو جیسے تم شراب کو محبوب رکھتے ہو. حب الدنیا و کراہیت الموت, یہ ہمارا مرض ہے. ان کو غلبہ ملا تو اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے رشتہ دار تھے, نبی کے رشتہ دار تھے. نبی کے جو بڑے پہلے والے رشتہ دار تھے, پہلا مقابلہ بدر کا, پہلا مقابلہ لاؤ کسی کو, تو بدر نہیں احد میں, نہ بدر میں کون نکلا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ. 3 آدمی نکلے, ان میں سے ایک. دوسرا کون نکلا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن, چچا زاد بھائی حضرت علی. اپنے لوگوں کو آگے کیا ہے. یہ ہمارے والوں کی طرح کہ ہمارا بچہ پڑھے گا امریکہ, تو جا بھائی لڑ. ہمارا بچہ پڑھے گا لندن میں عیاشی کرے گا, تو یہاں جلسہ جلوس کر. یہ جہاد کر رہا ہے, کر بھائی. نہیں, وہاں تو اپنے پہلے گئے. تو لکھا کہ ایسے محبوب رکھتے ہیں جیسے تم شراب کو محبوب رکھتے ہو. آج میں کہہ رہا ہوں اس دور میں اللہ نے دکھایا ہے کہ جن لوگوں نے موت کو ایسے گلے لگایا ہے, دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ جو بم گرایا تھا اس کا نام کیا تھا نہیں یاد ہے, مدر آف آل بومز, سارے بموں کی ماں. ان کو دہشت زدہ کرنے کے لیے گرایا تھا. آج تک دنیا میں صرف ایک دفعہ یہ گرایا بم, لیکن کیا ہوا, منہ کی کھا کر واپس چلے گئے, ذلت رسوائی اٹھا کر کے واپس چلے گئے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, ان کی دم کاٹ کر ان کے منہ میں دے دو, ہائے زندہ نہ رہے, یہ دیکھنے کے لیے اس سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. واقعی ان کی دم کاٹ کر ان کے منہ میں دے دی گئی.
آج بھی اگر امت چاہے، کوئی بھی امت چاہے تو اپنے دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بیماری بتائی ہے اس بیماری کو ختم فرما دے، اللہ پھر اچھا کر دیں گے۔ میں نے دونوں بات، اللہ نے تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکال دیا، ہیبت نکال دی، المہابہ، ہیبت۔ عجیب بات ہے، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ نے کیسی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عُدُوِّكُمْ المہابۃ منکم، کہا من صدورکم، من صدور عدوکم، دشمنوں کے سینے سے، اور جہاں مسلمانوں کو کہا ہے کہ لَيَغْزِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کمال ہے، مسلمانوں کو صاف اور واضح بتایا کہ تمہارے دلوں، ان کو کہا ان کے دلوں سے روب نکال دیا، اور یہاں کہہ رہے تمہارے دلوں میں اللہ نے جو ہے وہاں ڈال دیا۔ یہ دل کی بیماری ہے، اور دل کی بیمار کے علاج کرنے والوں کو تم کہتے ہو یہ ایسے ہی ہے، کیا جانا ہے خانقاہوں میں، کیا جانا ہے پیروں کے پاس، دیکھو نا یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، دیکھو نا فلاں جگہ پر اتنا بڑا کام ہو رہا ہے۔ دل بناؤ، دل 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 بن گیا، ساری چیزیں آسان ہیں۔ یہ ساری بیماریاں دل کی بیماریاں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کا جیسے ہمارے بڑے عرض کرتے ہیں، ان کا مذاکرہ کرو، مذاکرہ کرو، یعنی بار بار اپنے آپ سے بھی، اپنے دوستوں سے بھی، اپنے گھر والوں سے بھی، جب کوئی کہے کہ یہ امریکہ نے کر دیا تو امریکہ نے نہیں کیا، یہ کہو کہ یہودیوں نے کر دیا تو یہودیوں نے نہیں کیا، یہودی استعمال ہو رہے ہیں، ہمارے دشمن ہیں، بے شک ہمارے خونی جانی دشمن ہیں، ہماری ان سے پکی دشمنی ہے، لیکن اصل میں اللہ نے ان کے دل سے ہمارا روب نکال دیا ہے۔ اصل میں اللہ نے تو اللہ کسی کے رشتے دار یا دشمن تو ہے نہیں، یقیناً ہمارے اندر وہ صفات پیدا ہو گئی ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اندر یہ ڈالا۔ اگر یہ اللہ نہ ڈال، اللہ کیا ہمارے دشمن ہے کیا؟ یعنی کہ ہم کو کسی عذاب میں ویسے مبتلا کر دیں گے، ہمارے دل میں ایسی غلط چیز ڈال دیں گے؟ ہماری حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ہمارے دل میں یہ ڈالا۔ تو اس لیے اللہ کو راضی کرو، اپنے قلب کو ایسا بناؤ کہ یہاں اللہ سما سکے۔ اللہ کہاں؟ دو جگہ، کہ مدینہ منورہ کے عالم تھے، فرمانے لگے اگر کوئی مجھ سے کہے کہ انگلی کا اشارہ کرو کہ اللہ کی تجلی یہاں پر ہے، کہنے میں سوائے دو جگہ کے کہیں اشارہ کر کے نہیں کہہ سکتا، اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، موجود، لیکن اور کہتے ہیں اللہ معی، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اگر کہو گے کہ اشارہ کرو کہ یہاں اللہ کی تجلی ہے، تو میں دو جگہ اشارہ کروں گا، ایک بیت اللہ کی طرف، یہاں ہے اللہ کی تجلی، اور ایک قلب عبداللہ کی طرف، اللہ کے بندے، انسان نہیں کہا، جو واقعی اللہ کا بندہ ہے اس کے قلب کی طرف کہ یہاں اللہ کی تجلی ہے۔ اللہ کے نیک سچے پاک بندے بن جاؤ تاکہ اللہ کی تجلی یہاں اتر سکے، اللہ کی تجلی یہاں سما سکے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا